اور اب آ کر کے تبلیغی جماعت پر بھی یہ بھی وہ بھی ٹیلی ویژن والے کل پرسوں میرے پاس آ گئے کہ جی اس طرح ائمۃ الحرمین کیا کریں گے. ائمہ حرمین یا کسی عربی مولوی سے کہتے ہیں تبلیغی جماعتیں خرافات والے قبوری جین ہیں. تبلیغی جماعت والے قبر والوں کو مشرکین کو لا کر کے نمازی بنایا, انہوں نے موحد بنایا. 6 نمبروں سے پہلا نمبر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید سے بڑھ کر کے اگر تمہارے پاس کوئی توحید ہے سعودی میں تو وہ بتا دو. کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہے. یہ مدارس کی برکت ہے. دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا اور انگریز جب یہاں سے بھاگا, انگریز کے بھاگنے کے بعد ادھر دارالعلوم دیوبند ہے. آپ کو بتاؤں, مولوی آپ کو صاف نہیں بتائے گا, آپ کو بتا رہا ہوں صاف کوئی نہیں بتائے گا. آج افغانستان وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے. سب کو سبحان اللہ. کوئی بھی نہیں ہے. وہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ والے بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ یہ بھی نہیں ہے. اور وہاں جو ان کی حکومت آ گئی, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا ادارہ, وہ چھوٹا سا ادارہ لاکھوں میں کروڑوں میں کہاں 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 پہنچے. عبد الرحمن سدیس دامت برکات اللہ علیہ امام حرم جب وہ دارالعلوم دیوبند چلے گئے کہنے لگے کہ کننا نسمع ان هناك جامعۃ کبیرۃ واللہ اول مرہ انا زرتها, پہلی مرتبہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی میں نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا, پہلی مرتبہ. اس طرح مولویوں کو کہتے وہ کہتے تبلیغی جماعت خرافات والی جماعتیں قبوریین جماعتیں فلان. ہاں تبلیغ میں کچھ بھیڑ آ بھی گئے ہیں تو آ گئے ہیں, وہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہے. تبلیغی جماعت کو پتہ کر دو, تم بتا دو. اللہ کے فضل و کرم سے کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن کام کر رہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب گورے کو نکالا, گورے کو نکالنے کے بعد بچوں میں اور بچیوں میں اور ان میں محنت مدارس کا شروع ہو گیا. بے کس بے سہارا, کسی حکومت کا کوئی سہارا ان کو, کوئی حکومت کی سپورٹ بھی ان کو حاصل نہیں. اور ادھر شیخ الہند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند, ان کے شاگرد مولانا محمود حسن, قرآن کا ترجمہ جس نے لکھا, محمود حسن کا شاگرد مولانا الیاس کاندیلوی. سب کو سو. جی ہاں تبلیغ والے بھی, آپ بھی اس کو بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں کہ مدرسہ ہی سے آپ کی بنیاد ہوئی, جماعت نکلی ہے مدرسے سے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے فلم ایسے بے حیا بے شرم ننگی تصویریں, ننگے فلم جو حیا سے ایک ٹکے کا بھی ان کا تعلق نہیں ہے. حیا دار کچھ ممالک نے ان کی اجازت نہیں دی. ہمارے ملک میں یہ فلم نہیں چلے گا. سعودیہ نے, اس نے بن سلمان نے, میں محمد بن سلمان کہتے ہوئے میرے دماغ پہ ہو جاتا ہے, محمد بن سلمان نہیں کہتا, بن سلمان کہتا ہوں. محمد پر محمد کا نام جب آتا ہے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. تمہارے نام محمد کس نے رکھا ہے؟ اور ہمارے اخبارات بھی ادھر کی تبلیغی جماعت پر پابندی لگی, تبلیغی جماعت پر پابندی لگی, تبلیغی جماعت پر. تو تبلیغی جماعت کیا, ان کا مشن وہی ہے کہ جو یہاں آپ کے پاکستان میں جو حکومت کی طرف سے یا اس قسم کے بے دین قسم کے لوگ, میرے پاس وقت نہیں آپ کو بتا, خدا کی قسم لاکھوں اور کروڑوں بے نمازی, چور, ڈاکو اور قاتل ایک ایک کر کے اپنے علاقے کے سردار وہ سے جانتا ہوں. میرے ملک کا سردار جو کئی لوگوں کے قاتل ہی قاتل, مجھے ٹیلی فون کیا, مولوی منظور آپ سے ملنا چاہ رہا. میں حیران ہو گیا کہ سردار مردار مجھ سے ملے, کہ آپ سے ملنا چاہ رہا. میں جامع فاروقیہ میں تھا, ادھر تو میں بھی 7-8 سال سے آیا, آپ سے ملنا چاہ رہا. میں نے کہا سردار صاحب آپ اور میں, کہا جی میں الگ تھا, میں تھا, تو تھا, لیکن اب میں بھی تو ہو گیا, تو بھی میں ہو گیا, اب ہم ایک ہو گئے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ سردار صاحب آ گیا اور ہاتھ میں تسبیح ہے, سردار صاحب کی داڑھی میں نے دیکھی, حیران ہو گیا کہ میں نے, وہ سردارا کیسے تو مردار ہو گئے, کیا ہو گیا؟ اس طریقہ بریا کہ تیری روح نکل گئی تبلیغیوں کے قدموں میں. کہنے لگے کہ بس میں نے ایک ان کے سیروزہ ان کے پاس نکلا, ایک بیان سنا, اس کے بعد انہوں نے چلے میں مجھے منتقل کر دیا. چلے میں پھر ظالموں نے کہا کہ یہ سرداروں کے دماغ میں غرور ہوتا ہے, کھانا کھانے کے بعد کہتے برتن اسے دھلوا دو تاکہ غرور ٹھیک ہو جائے. کتنے قاتل, کتنے زانی, کتنے شرابی آپ کے معاشرے میں ان لوگوں سے میں ملا ہوں جس نے 200 250 قتل کیے,
ضیاء الحق اس کی گرفت نہ کر سکے، بھٹو مرحوم گرفت نہ کر سکے، اور اللہ آپ کا بھلا کریا کہ بعد میں بے نظیر اور نواز شریف اور پھر وہ دوسرا ایک مشرف پتہ نہیں کیا، کوئی بھی اس کی گرفت نہ کر سکا، لیکن تبلیغ والوں نے اس کو قید کر لیا۔ تبلیغ والوں میں سہ روزہ گیا، ہفتہ گیا، پھر چلے میں گیا، چلے کے بعد آ کر کے چلے کے بعد آ گیا، اس نے مانسرے کے اندر، میں خود ملا ہوں ان سے، مانسرے میں آ کر کے کہنے لگے، آ کر کے اعلان کیا، لوگوں جن کا میں قتل کر چکا ہوں، جن کا قتل کر چکا ہوں، سارے کے سارے آ جاؤ، میں چوک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنے ہاتھ میں کلاشنکوف لے لو، ایک ایک گولی مجھے مار دو، کہ میں نے اب میں خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گا، میں نے بہت سے قتل کیے، جس وقت میں ڈاکو تھا یہ ڈاکو میری پشت پناہی کر رہے تھے، تمہارے ملک کے سربراہان مجھے گرفتار نہیں کر سکے، اب تبلیغیوں نے مجھے گرفتار کیا، مجھے اللہ سے ملایا، اب میں چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہوں، کوئی بھائی ہے، کوئی ابا ہے، کوئی چچا ہے، اپنے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ایک گولی مجھے مار دو۔ جب اس نے اپنے آپ کو تھانے میں جا کر کے اپنے آپ کو خود پیش کیا، جماعت سے ہو کر کے تھانے میں خود اپنے آپ کو پیش کیا، کہا تھانے کو اعلان کرو، معاشرے کے لوگ جمع ہو گئے، تھانے کے دائیں بائیں، کہنے لگے جب ڈاکو تھا اور ڈاکو ہو بے غیرت ہو، تم نے بھی کچھ نہیں کہا، اب اللہ والا ہو گیا، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ اللہ والا کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، یہ خبر ہے غلط، اور اگر غلط نہیں ہے صحیح خبر ہے تو ان اماموں کی بھی مجبوری ہے، اور کچھ لوگوں نے ان سے کہلوایا ہے، تبلیغی جماعت کی اپنی خدمات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اختلاف ہوتا ہے، آپ کو اختلاف ہوگا کسی مسئلے میں، میرے شیخ نے ایک جملہ کہا ہے، حضرت رئیس المحدثین جو تقی صاحب کے بھی استاد ہے، مفتی نظام الدین کے بھی استاد ہے، میرے جیسے ہزاروں مولویوں کے استاد ہیں، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا خیرہم غالب علی شرہم، خیرہم غالب علی شرہم، تبلیغی جماعت کی بھلائیاں اور نیکیاں ان کی برائیوں پہ غالب ہے، خبردار مخالفت نہیں کرنا، تعاون کر سکتے ہو کرو، نہیں کرو مخالفت نہ کرنا، ورنہ ایمان کی نعمت چھل جائے گی۔